جو ڈرافٹ آیا ہے اس کے اندر بہت سے نقائص موجود ہیں. ہمارا چارٹ آف ڈیمانڈ سمپل ہے. گلگت بلتستان میں سیل ٹیکس انکم ٹیکس کے ایگزمشن اور 280 یا 300 گاڑیاں جو ہے نا پراس پریکٹس کے مطابق کلیئر ہو اور لوکل کمیونٹی کو 10% دے دو محصولات سے اور سوشل رپورٹ کے اندر NLC کے ڈیمیریجز کو ویو آف کرو. ہم ڈرافٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اس لیے ہم سپریم کونسل اور ہمارے ایکشن کمیٹی سے گزارش کرتے ہیں پنڈال آئیں, بیٹھیں, ایک دوسرے سے مشاورت کریں گے. تب تک ڈرنا چلے گا. امیگریشن بھی بند ہوگا, انٹری ایگزٹ بھی بند ہوگا, پورٹ بھی اسی کنٹینیو میں ہی بند ہوگا. اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جو ڈرافٹ ایک لولی پاپ ہمیں دیں گے. ہم کہتے ہیں گلگت بلتستان میں بیار کا وجود غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. فوری طور پر بیار کے وجود کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہم ڈرافٹ کے محرکات پہ نہیں جاتے ہیں. ہم نے پریس کانفرنس میں کہا ہے سپریم کونسل ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے, لیکن یہ بیانیہ گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کا ہے اور 70% یوتھ کا ہے. اس بیانیے میں گلگت بلتستان کے علماء حق کی حمایت حاصل ہے. ہم گلگت بلتستان کے وقار کے مطابق فیصلے کریں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دھرنا بھی جاری رہے گا, انٹری ایگزٹ بھی بند ہوگا اور پورٹ بھی بند رہے گا. اور گلگت بلتستان کے تمام یوتھ, تمام ونگز کو میں اپیل کرتا ہوں کہ کل سست پہنچ جائے فوری طور پر تاکہ ہم پلان سی کا اعلان کریں. سر مجھے یہ چیز یہ بتائیے, آج سپریم کونسل نے باضابطہ نیشنل میڈیا کو بھی یہی بتایا کہ کل سے جو ہے امیگریشن بھی کھلے گا, جو پورٹ کے اندر جو کام ہے وہ بھی جاری ہوگا. تو ایسا نہیں لگ رہا کہ ابھی ایک طرح سے کوشچن مارک آ گیا آپ کے جو تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی اور سپریم کونسل, کیونکہ سپریم کونسل نے باضابطہ اعلان کیا کہ کل سے امیگریشن اور وہ سارے جو کام ہے وہ کھل جائے گا. نہیں, اس نے ہمیں ریکویسٹ کیا ہے. ہم نے اشفاق صاحب کی پوری سپیچ سنی. اس نے کہا کہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ کل امیگریشن بھی کھولے, پورٹ کو بھی کھولے. ہمارے اشفاق صاحب اور تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی اور سپریم کونسل سے 66 دنوں میں ہم ادھر چھولے بیٹھنے نہیں بھیجے. کیا ملا ہے تو ہم ادھر سے اٹھیں گے. ہم کہتے ہیں گلگت بلتستان کی 28,000 مربع میل میں سیل ٹیکس, انکم ٹیکس, RD ایگزمپٹ ہونا چاہیے اور پریویس پالیسی کے مطابق کنسائنمنٹس کل سے لینا شروع ہو. ہم شروع کریں گے, کوئی سی بات نہیں ہے. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں محترم اشفاق صاحب اور سپریم کونسل اور تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے, آپ آئیں. دھرنے کے جو منتظمین ہیں جنہوں نے 66 دن دھرنا دیا اور پرائم منسٹر کی کمیٹی اس دھرنے کی وجہ سے ہوئی ہے. گلگت بلتستان کی جتنی کمیٹیاں بنی ہیں تو اس کے جو ہے نا وہ محرکات جو اس کے جو ہے نا سبب یہ جو مجاہد تھے جو ادھر 66 دنوں سے بیٹھے ہیں. تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام آباد سے کوئی بندہ کہے کہ آپ دھرنے کو بیک کرو. دھرنا بیک نہیں ہوگا, مشاورت سے ہوگا, ہم سب کی مشاورت سے ہوگا. آپ خالد تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی کی مشاورت سے نہیں, جتنے سٹیک ہولڈر نیچے بیٹھے ہیں ان سب کی رائے سے دھرنا بیک ہوگا. اور گلگت بلتستان کے وہ تمام علماء کو بلائیں گے, وہ تمام یوتھ کو بلائیں گے, گلگت یوتھ, نگر یوتھ, دیامر یوتھ, اشرگزر یوتھ, ہنزا یوتھ, سارے آ جائیں گے اور ادھر بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے دھرنا بیک کرنا ہے یا ہم نے دھرنا کو کنٹینیو کرنا ہے. ہمارے مطالبات جو چارٹ آف ڈیمانڈ سپریم کونسل نے دیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا.